رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کو اللہ نے ڈھال بنایا ہے۔ ایک ڈھال وہ ہے جو جنگ میں انسان استعمال کرتا ہے کہ دشمن وار نہ کرے۔ یہ ایسی ڈھال ہے جس کے مختلف پرپز ہیں۔ یستجن بها العبد، روزہ جو رکھ لیتا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے ڈھال ہے۔ روزہ جو رکھ لیتا ہے یستجن بها العبد من الشیطان، شیطان کے سامنے یہ ڈھال ہے، شیطان اسے ورغلاتا نہیں ہے۔ روزہ یہ ڈھال ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے ڈھال ہے، اللہ کا عذاب اس تک نہیں پہنچے گا۔ روزہ ڈھال ہے، کتنی مضبوط ڈھال ہے، اللہ کا عذاب اس تک نہیں پہنچے گا اور آگ کی حرارت بھی اسے نہیں پہنچے گی۔ یہ چار قسم کی ڈھال جو اللہ ذو الجلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے بیان کروائی ہے، یہ روزہ ہے۔ کوئی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، روزہ رکھے۔ اللہ کا عذاب وباؤں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں اور مختلف شکلوں میں، اس سے بچنا چاہتا ہے، روزہ رکھے۔ اگر وہ شیطان کے شکنجے سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اس کے وسوسوں سے بچنا چاہتا ہے تو روزہ رکھے۔ اور قیامت کے دن بھی جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو روزہ رکھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فتنوں کے سامنے بھی ڈھال ہے۔ کسی کی جان میں فتنہ ہو، بندہ نیک نہیں ہے، فتنے میں پڑا ہے، اس کی اولاد نیک نہیں ہے، فتنہ آ گیا، اس کی بیوی نیک نہیں ہے، فتنہ آ گیا، اس کے پاس مال نہیں ہے یا ہے تو حرام کا ہے، وہ بھی فتنے میں پڑا ہے، وہ اکیلا رہتا ہے، اس کا کوئی پڑوسی نہیں، تب بھی خوف کا فتنہ ہے، اگر پڑوسی ہے تو وہ نیک نہیں ہے، تب بھی فتنہ ہے۔ ان سارے فتنوں کے سامنے اگر آپ ڈھال بنانا چاہتے ہیں تو تم نماز کے ساتھ روزہ رکھو گے تو ان پانچوں کے پانچوں فتنوں سے محفوظ کر دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار جب فجر سے لے کے مغرب تک کوئی چیز کھاتا اور پیتا نہیں اور خاموشی بھی اختیار کرتا ہے، لغویات سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، تو نہ کھانے کی وجہ سے جو روزے دار کی مہک اس کے منہ سے آتی ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ اللہ کو اچھی لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی ہیں۔ شہید کے خون کے اندر جو مہک ہے جب وہ شہید ہوتا ہے، ریحہ ریح مسکن، وہ کستوری جیسی ہے۔ اور جو روزے دار کے بارے میں فرمایا، وہ فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اللہ کے ہاں۔ علماء لکھتے ہیں کہ شہید کا تو درجہ ہی بڑا ہے، پہلا خون کا قطرہ اگر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شہید کے سوائے قرض کے قرض معاف نہیں ہوتا۔ یغفر للشہید کل شیء الا الدین، لیکن روزے دار، اس کی مہک شہید کے خون کی مہک سے بھی افضل کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ شہید ہوتا تو لوگ دیکھتے ہیں، اور اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ لڑائی کرنے والے کے دل میں ریا ہو، لیکن روزہ رکھنے والے کا پتہ تو صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو علم ہی نہیں ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ تو اس کے اخلاص کی وجہ سے اور ریاکاری سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ ذو الجلال نے اس کے منہ کی مہک کو شہید کے خون کی مہک اور کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ بیان کیا۔